دوستوں، قدیم مغربی فلسفوں میں انٹارکٹیکا جیسے علاقے کا ذکر ہوتا آیا ہے جس میں اسے ایک بہت بڑا براعظم بتایا گیا تھا جس کا نام ٹیرا آسٹریلیس رکھا گیا تھا، جس کا مطلب تھا نامعلوم جنوبی سرزمین۔ لفظ انٹارکٹیکا کو پہلی بار ایک یونانی جیوگرافر اور میتھمیٹیشین میرینس آف ٹائر نے دوسری صدی عیسوی میں ارکٹک سرکل کی مخالف سمت پر واقع اس علاقے کو انٹارکٹیکا کے نام سے پکارا تھا۔ 15ویں صدی میں بارتولومیو دیاس ایک پرتگالی سیلر تھا جو یورپ کا پہلا نیویگیٹر تھا جس نے 1488 عیسوی میں اٹلانٹک اوشن سے ہوتے ہوئے افریقہ کے سب سے جنوبی علاقے کو پار کر کے انڈین اوشن میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک نیا تجارتی سمندری روٹ دنیا کے نقشے میں ابھرا تھا۔ خیر، افریقہ کے جنوبی ترین علاقے کو عبور کرنے سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی ٹیرا آسٹریلیس نام کی جگہ ہے تو وہ خود میں ہی ایک براعظم ہے۔ 1773 میں برطانوی کھوجدان جیمز کک اور اس کے عملے نے پہلی بار انٹارکٹک سرکل کو پار کیا۔ حالانکہ انہوں نے انٹارکٹیکا کے آس پاس کے جزیرے تو دریافت کر لیے تھے، مگر بذات خود انٹارکٹیکا کو وہ نہیں دیکھ پائے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ انٹارکٹیکا سے صرف 240 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ 27 جنوری 1820 کو ایک رشین مہم جس کی قیادت فیبین گوٹلائب اور میخائیل لیزروف کر رہے تھے، انہوں نے پہلی بار پرنسس مارتھا کوسٹ میں ایک آئس شیلف دریافت کی جسے آگے چل کر فمبل آئس شیلف کا نام دیا گیا، جس کے بعد فیبین اور لیزروف دنیا کے پہلے کھوجدان بنے جنہوں نے واضح طور پر براعظم انٹارکٹیکا کو دیکھا تھا۔ اس دریافت کے ٹھیک 3 دن بعد 30 جنوری 1820 کو ایک ایسی ہی برطانوی مہم جس کی قیادت ایڈورڈ برنسفیلڈ کر رہا تھا، اس نے ٹرینیٹی پیننسلا کو دیکھا۔ 17 نومبر 1820 کو ایک امریکی سیلر نتھینیل پالمر پہلا امریکی بنا جس نے انٹارکٹیکا کو دریافت کیا اور اس جگہ کو پالمر لینڈ کا نام دیا گیا۔ دوستوں، انٹارکٹیکا اب دریافت ہو چکا تھا اور اب یہ تاریخی کہانیوں سے نکل کر حقیقت بن چکا تھا۔ ان سب کھوجدانوں نے اس علاقے کو تو دریافت کر لیا، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی برفیلی سرزمین پر قدم نہیں رکھا۔ پالمر کی دریافت کے ٹھیک 2 مہینوں بعد ایک برطانوی امریکی سیلر کیپٹن جان ڈیوس نے 7 فروری 1821 کو پہلی بار انٹارکٹیکا کی برف پر قدم رکھا۔ 20ویں صدی کی شروعات میں، جسے ہیروئک ایج آف انٹارکٹک ایکسپلوریشن کہا جاتا ہے، کئی بار کوششیں کی گئیں انٹارکٹیکا کے ساؤتھ پول تک پہنچنے کی، مگر زیادہ تر ایسی مہم حادثات اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ناکامیاب رہیں۔ مگر نارویین کھوجدان روالڈ ایمرسن 14 دسمبر 1911 کو ساؤتھ پول پہنچ ہی گیا، اور وہ بھی ایک ڈرامائی ریس کے دوران جو اس کی برطانوی کھوجدان رابرٹ فیلکن اسکاٹ سے لگی تھی۔ دوستو، برطانیہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے اٹلانٹک کے قریبی علاقوں پر اپنا حق جمایا۔ 1833 میں برطانیہ نے فاکلینڈ آئلینڈز پر قبضہ کیا اور 1908 میں ساؤتھ جارجیا اور کینیز، شیٹ لینڈز، سینڈوچ اور گراہم آئلینڈز پر قبضہ کر کے انہیں بھی فاکلینڈ آئلینڈز کے علاقوں کے اندر شامل کر لیا۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ اس علاقے پر ماہی گیری کی صنعت پر ٹیکس عائد کیا جا سکے۔ برطانوی کالونیز کے سیکرٹری لیپلڈ ایمارے نے تب کے برطانوی سلطنت میں شامل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے گورنر جنرلز کو خط میں لکھا تھا کہ چلی، ارجنٹینا اور فرانس سے تعلق رکھنے والے انٹارکٹیکا میں موجود کچھ بنجر جزائر کو چھوڑ کر پورے انٹارکٹیکا کو ہی برٹش سلطنت میں شامل کر لینا چاہیے۔ 1923 میں برطانیہ نے انٹارکٹیکا کے شمال مغربی علاقے پر اپنا دعویٰ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کے ان یک طرفہ اعلانات سے گھبرا کر فرانسیسی حکومت نے بھی انٹارکٹیکا کے ایک علاقے اڈیلک لینڈ پر اپنا حق جما دیا۔ اس علاقے کو فرانسیسی کھوجدان جیولس ڈیومنڈ نے دریافت کر کے اسے اپنی بیوی اڈیلے کے نام پر رکھا تھا۔ برطانیہ نے فرانس کے اس دعوے کو 1938 میں قبول کر لیا۔ ان دعووں نے ناروے کی فشنگ انڈسٹری پر گہرا اثر ڈالا اور انٹارکٹیکا کے برطانوی علاقوں میں ٹیکس سے بچنے کے لیے
ناروے نے برطانوی انٹارکٹک کے شمالی علاقے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ 1938 کو نازی جرمنی کی طرف سے انٹارکٹک مہم کی سربراہی کرتے ہوئے الفریڈ ریٹشر نے انٹارکٹیکا کے اوپر اڑان بھری اور جہاز سے تقریباً 3.5 لاکھ مربع فی کلومیٹر کے رقبے کی تصاویر لیں اور ہر 26 کلومیٹر کے فاصلے پر نازی جرمنی کے جھنڈے پھینکے گئے۔ ریٹشر کے سروے کیے گئے اس نئے علاقے پر جرمنی نے اپنا دعویٰ کر دیا اور اس علاقے کو جرمنی نے نیو سوابیا کا نام دیا۔ یورپی طاقتوں کی انٹارکٹیکا پر موجود یہ تجاوزات قریب میں ہی واقع جنوبی امریکی ممالک کو کھٹک رہی تھیں، خاص کر کے ارجنٹینا اور چلی کے لیے باہری طاقتوں کا انٹارکٹیکا پر دعویٰ پریشانی کا باعث تھا۔ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چلی کے صدر پیدرو اگناری نے انٹارکٹیکا کے ان علاقوں پر جن پر پہلے سے ہی برطانیہ کا دعویٰ تھا وہاں پر چلین انٹارکٹک ٹیریٹری کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ارجنٹینا کی اس براعظم سے ایک لمبی تاریخ جڑی تھی۔ ارجنٹینین حکومت نے 1903 میں انٹارکٹیکا کے ایک جزیرے لیورک آئی لینڈ پر موجود برطانوی سائنسدان ولیم بروس کے یہاں پر قائم کردہ ویدر اسٹیشن کو 5,000 پیسوز میں خرید کر 1904 میں دھیرے دھیرے انٹارکٹیکا کے علاقوں پر اپنا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ برطانیہ سے کئی متنازعات کے بعد ارجنٹینا نے 1943 میں ارجنٹینین انٹارکٹیکا کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی وہی علاقہ تھا جس پر پہلے سے ہی برطانیہ نے دعویٰ کر رکھا تھا اور اب ایک ہی علاقے پر کئی ممالک کا دعویٰ تھا۔ خیر، ایک براعظم پر اتنے ممالک کے دعووں کو دیکھتے ہوئے امریکہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ 1939 میں امریکی حکومت نے US انٹارکٹیکا سروس ایکسپیڈیشن کا آغاز کیا۔ اس ایکسپیڈیشن کا مقصد مشرق میں چارکوٹ آئی لینڈ اور مغرب میں کنگ ایڈورڈ 7 لینڈ پر بیس قائم کرنا تھا۔ 2 برس تک یہ بیس چلتی رہی مگر بین الاقوامی ٹینشنز کے باعث انہیں خالی کرنا پڑا۔ ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد امریکی نظر پھر سے اس جغرافیے پر پڑی۔ ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد امریکی نظر پھر سے اس جغرافیے پر پڑی۔ اس بار باقاعدہ طور پر امریکن نیوی نے ایک مہم شروع کی جسے ہائی جمپ کا نام دیا گیا، جس میں 4700 مرد، 13 جہاز اور کئی ہوائی جہاز شامل تھے۔ آپریشن کا بنیادی مقصد ایسے موسم میں فوجیوں کی ٹریننگ، اسلحے کی ٹیسٹنگ اور اس علاقے کے جغرافیے کو سمجھنا تھا اور امریکن خود مختاری کو انٹارکٹیکا تک پھیلانا تھا۔ 1948 سوویت یونین بھی اس علاقے میں دلچسپی لینے لگا تھا اور 1950 میں براعظم پر کیے گئے کسی بھی ملک کے دعوے کو تسلیم نہ کر کے اپنے دعوے کا اعلان کر دیا۔ 1957 سے 1958 تک تقریباً 70 سے زائد سائنٹیفک آرگنائزیشنز نے انٹارکٹیکا پر بطور سائنٹیفک ریسرچ حصہ لیا۔ آخرکار اس خطے میں کسی بھی ملٹری جھڑپ سے بچنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین اور دیگر 9 ممالک نے جن کی دلچسپی اس خطے سے جڑی تھی 1959 کو انٹارکٹیکا معاہدے پر دستخط کیے۔ 1961 میں اسی معاہدے کے تحت انٹارکٹیکا پر صرف سائنسی ریسرچ کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ کسی بھی قسم کی براعظم پر ملٹری ایکٹیویٹی کو بین کر دیا گیا۔ مئی 1965 میں امریکن فزسٹ کارل آر ڈش مغربی انٹارکٹیکا پر سابق امریکی ریسرچ سینٹر بیرٹ اسٹیشن سے اپنی روٹین ریسرچ کے لیے نکلا اور کھو گیا۔ اس کی باڈی آج تک نہیں مل پائی۔ ایمیلیو مارکوس دے پالما 7 جنوری 1978 کو براعظم پر پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ 28 نومبر 1979 کو ایئر نیوزی لینڈ کا ایک مسافر طیارہ روز آئی لینڈ پر موجود ماؤنٹ ایربس سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام 257 مسافر مارے گئے۔ 1991 میں انٹارکٹک ٹریٹی کے تمام ممبرز میں انٹارکٹیکا پر مائننگ اور ڈرلنگ پر ایک معاہدہ طے پایا، جسے میڈرڈ پروٹوکول کا نام دیا گیا، جس کے تحت 50 سالوں تک کسی بھی قسم کی معدنیات کو نکالنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ MS ایکسپلورر وہ پہلی کروز شپ تھی جسے انٹارکٹیکا کے برفیلی پانی سے گزرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو 23 نومبر 2007 کو ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گئی، مگر خوش قسمتی سے تمام مسافروں کو قریبی جہازوں نے ریسکیو کر لیا۔
تو دوستوں یہ تھی انٹارکٹیکا کی تاریخ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔